سنیے، یہ ہڈیوں کی وادی ہی رہتی اگر حزقییل خدا کے کہنے کے مطابق نبوت نہ کرتا۔ خدا حزقییل کو کیوں لے کر آیا یہاں پر؟ تاکہ وہ نبوت کرے، اور اگر حزقییل نبوت نہ کرتا یہ وادی ہی رہتی، یہاں زندگی نہ آتی۔ تو فرسٹ سٹیپ میں وہ پوشش چڑھ گئی، ہڈیاں جڑ گئی، نسیں آ گئی، گوشت چڑھ گیا ان پہ۔ بٹ دوسرے سٹیپ میں کیا کیا خدا نے کہا اب دم پھونکا جائے، اور جب دم پھونکا گیا تو کیا ہوا؟ وہ زندہ ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تھیولوجی تو نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ پرانے عہد نامہ کا پینتیکوست ہے۔ یہ پرانے عہد نامہ کا، نئے عہد نامہ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اعمال 2 باب جو ہم نے پڑھا ہے، لکھا ہے وہ سب ایک جگہ، یہ سوکھی ہڈیاں کیا ہوئی ہیں؟ جمع ہو گئی ہیں، ایک ہڈی دوسری ہڈی کے ساتھ۔ ایماندار آپ اور میں بھی، ہم بے شک مختلف ڈینومینیشن، مختلف چرچز سے ہیں، لیکن اصل میں آپ اور میں، ہم سب مسیح کا بدن ہیں۔ ہم مسیح کا بدن ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں۔ ہم مختلف ہڈیاں ہیں جو سوکھی ہوئی تھی، جو گناہ کے ہاتھوں بکی ہوئی تھی، لیکن جب مسیح آیا اس نے ہم پر نبوت کی، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ مسیح کے یہ الفاظ، جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے، یا جو مرے ہوئے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں۔ آدم میں ہم سب کے سب مرے ہوئے ہیں، لیکن مسیح میں ہم سب کے سب زندہ ہیں۔ ہیلیلویا! آدم میں مر چکے تھے، مسیح میں زندہ ہو گئے ہیں۔